بلکہ مجھ سے سوال کیا ہے کہ تم نے حج کی تیاری کی ہے؟ میں نے کہا حضرت حج کی کیا تیاری ہے؟ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، عشاق ماشاءاللہ حج کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں، کیونکہ حج اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ زندگی میں ایک دفعہ اللہ پاک نے فرض کیا ہے، وہ بھی صاحب استطاعت کے اوپر۔ اس لیے حج کے لیے حج کو سیکھ کے جائیں۔ بغیر سیکھے اگر ہم حج کے لیے چلے جائیں گے تو اپنا بھی نقصان ہے اور گھر والوں کا بھی نقصان ہے، اور اتنا مال لگا کے، جان لگا کے، وقت لگا کے، اپنی ساری چیزوں کی قربانی دے کے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے حج کے لیے، اور 30-40 دن گھر والوں سے دور رہ کر اور بغیر سیکھے چلا گیا۔ وہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے، مینا میں کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، ارکان حج کیا ہیں، حج کی روح کیا ہے، یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہیں۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ جانے سے پہلے حج کو سیکھ لیں۔ تو ساری زندگی حج کے لیے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، جوڑ کے پیسے، اور حج کے لیے تیاری کی، اور جب جانے کا وقت آیا تو بغیر سیکھے ہی چلے گئے۔ تلبیہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ بعض اللہ معاف کرے ایسے حاجیوں سے ملاقات ہوئی حاجی کیمپ کے اندر ہمارے یہاں الحمدللہ، وہاں ساتھی اوقات دیتے ہیں، اور اسی طرح حج ٹرمینل کے اوپر کیمپ لگتا ہے حاجیوں کے لیے۔ ان کی خدمت کے اعتبار سے کسی کو کلمہ نہیں آتا، کسی کو تلبیہ پڑھنا نہیں آتا، بعض ایسے جن کو احرام باندھنا نہیں آتا، وہ حج کا طریقہ ہی نہیں پتہ ہوتا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے حج پہ جا رہے ہیں اور بغیر سیکھے جا رہے ہیں۔ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تیرے کوچے اس بہانے، کبھی دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ عشق کا عمل ہے حج کا عمل، عشق کا عمل ہے، اللہ سے عشق ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو خدا را سیکھ کے جائیں۔ سن 2008 کی بات ہے کہ میرا الحمدللہ حج کا ارادہ بنا، تو حج کے لیے سرکاری اسکیم میں درخواست جمع کرائی۔ تو سرکاری اسکیم میں نام آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس وقت کراچی اجتماع بھی قریب تھا۔ رائمنڈ کے ہمارے بزرگ بہت بڑے اللہ والے مولانا نذر الرحمن صاحب اور ان کے بیٹے مولوی عبدالرحمن صاحب جماعت میں ان کی تشکیل ہماری مسجد میں ہوئی۔ میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیوں نہ ان سے دعا کرا لی جائے۔ اللہ والوں کا اللہ سے دعا کرنا سمجھو کہ کام ہو گیا۔ تو میں ان کے پاس گیا، ان سے دعا کی درخواست کی کہ حضرت میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، درخواست جمع کرائی ہوئی ہے، تو آپ دعا کر دیں۔ اب دیکھیں مولانا صاحب اتنے اللہ والے آدمی ہیں، انہوں نے فوراً دعا نہیں کی، بلکہ مجھ سے سوال کیا ہے کہ تم نے حج کی تیاری کی ہے؟ میں نے کہا حضرت حج کی کیا تیاری ہے؟ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائے ہیں تم نے، یہ حج کی تیاری ہے۔ میں نے کہا حضرت الحمدللہ ہاں لگائے ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ۔ تو میں ان کے صرف اتنا کہنے سے کہ جاؤ، مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری قبولیت ہو گئی، کیونکہ اللہ والوں کا ایسے کہہ دینا، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کا اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ بھئی اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کا حج سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ اللہ کے راستے میں جب آدمی وقت لگاتا ہے تو دنیا سے یکسو ہو کے مسجد میں اس نے رہنا ہے مستقل۔ اب مسجد میں اعمال ہو رہے ہیں، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے، بلکہ تہجد بھی پڑھنے والا انسان بن جاتا ہے، اور تلاوت کا اہتمام ہو رہا ہے، ذکر کا اہتمام ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اللہ کی بڑائی کے بولوں کو بول رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اب ایک آدمی 4 مہینے تک اللہ کے بولوں کو بولتا رہے گا، اللہ کی بڑائی کو بولتا رہے گا، تو کیا اللہ سے محبت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی؟ اور 4 مہینے تک ایک مستقل اعمال میں لگا رہے گا، مسجد کے ماحول میں رہے گا، تو کیا اس کی اعمال سے محبت نہیں ہوگی؟
وہاں وہ اللہ سے تعلق نہیں بنے گا، اور جب اللہ سے تعلق بنے گا اور خوب دعاؤں میں لگے گا، اللہ سے مانگے گا، تو یہ حج کی تیاری ہے۔ وہاں کیا کرنا ہے حج پہ جا کے؟ وہاں عمرہ کرتے ہوئے جب طواف کرنا ہے تو دعا ہے، نماز کے بعد دعا ہے، آب زمزم پینے کے بعد دعا ہے، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں تو وہاں دعائیں مانگنی ہیں۔ اسی طرح مینا میں جا رہے ہیں، مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ہر نماز کے بعد سارا دن دعائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے بڑائی کے بولوں کو بولا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ مینا میں اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ سیکھ کے جانا۔ وقوف عرفہ ہے، عرفات کے میدان میں کیا کیا؟ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 5 گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھ کے دعائیں مانگی ہیں۔ اب میں اور آپ ذرا سوچ رہے ہیں، ہم 2 منٹ بھی دعا مانگ لینا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی لمبی دعا مانگ لی۔ ہمارا اسٹیمنا ہی نہیں بنا وہاں، ہمیں اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے دعا کے اندر بیٹھ کے۔ تو دعا کی مستقل اللہ کے راستے ایک مشق ہوتی ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، کنکریاں مارنے کے بعد کیا کرنا ہے، کنکریاں مارتے ہوئے دل کے اندر کیا جذبات ہونے چاہیے، طواف زیارت کرتے ہوئے دل کے اندر کیا جذبات ہونے چاہیے۔ تو ایک پورا عمل ایک سیکھنے کا ہے، اور اگر بغیر سیکھے چلے گئے تو اس کا جو نقصان میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جان مال وقت کو قربانی دے کے ساری چیزیں لگا کے گھر والوں سے دور رہ کے ایک آدمی گیا، اور جیسا گیا تھا ویسے ہاتھ ملتا ہوا واپس آ گیا، ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ جو حج سے مقصود تھا، جو حج سے مطلوب تھا، وہ حاصل نہیں ہوا۔ حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس سے حاصل تھا کہ اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، اللہ ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ سے ملاقات ہو جائے، وہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو اس لیے میری سب سے درخواست ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو حج کے لیے قبول بھی فرمائے، اپنے پاس ہمیں بلائے، اور حج کی تیاری کر کے ہمیں سیکھ کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔